ایک اشرا رہے گا اور اس اشرے میں ان 10 دنوں میں اگر انسان اپنے آپ کو بدل نہ پائے، اپنی تقدیر کو سوار نہ پائے تو اس بات کی راستہ نہیں، اس لیے کہ اب جو اشرے چل رہے ہیں یہ مہینے کا آخری اشرا ہے، 10 دن، 10 کو اشرا کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی میں قسمت لکھی جاتی ہے، اسی میں مقدر بنائے جاتے ہیں، اسی میں فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ اس 10 دنوں میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خطبہ جمعہ، ان خطبہ جمعے کے ذریعے سے انسان اگر چاہ جائے تو اپنے آپ کی تبدیلی کرے۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ خدا سے بڑی سنتے ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں، خطبہ تو وہ بھی سنتے ہیں جو نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی معروف آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے شب قدر میں رکھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور آپ کیا جانتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْر خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ تمام یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ایک سورہ نازل ہوا ہے، سورہ قلب، اس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں۔ یہ ان مہینوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ان مہینوں میں 10 دنوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ موضوع کے بعد ہوگی۔ پہلی بات، 10 دن میں کیا کیا جائے؟ تو 10 دن میں اپنے آپ کو پہلے سنوارا جائے۔ اور تاریخ بتاتی کہ کوئی انسان اگر گناہگار ہے اور ان 10 دنوں میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکتا تو پھر اس کے بعد نہیں بخشوا سکتا۔ ایک سوال ہے اور سوال پوچھا گیا ہے، تو سوال ہے تو سوال کا جواب ہے، کیونکہ یہ ایام ادا چل رہے ہیں، آپ کالے لباس میں غم منا رہے ہیں، تو کیا اس ایام میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور الگ واضح بات ہے کہ بہت یہ علمی بات ہے، صحابہ نے ہم معاشرے میں مسافہ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پہلے سوال یہ ہے، دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ اور اس میں اپنی رائے پیش نہیں کروں گا، کیا اپنی رائے پیش نہیں کروں گا، بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت اعلیٰ پیمانے کی بولے کر سکتے ہیں۔ آئیے، مسافہ صرف ایک جگہ نہیں کر سکتے، آپ ایک شب میں اور ایک دن میں مسافہ نہیں کر سکتے۔ تو کون سی شب ہے؟ شب عاشور۔ شب عاشور میں آپ مسافہ مگر اگر آپ نہیں کریں تو یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ ارے دعا مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے؟ ایک شب میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ کون سی شب؟ شب عاشور۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس لیے نہیں مانگ سکتے کہ پورا گھر اجڑ رہا ہے، اور کہا تاریخ ہے کہ اگر بچہ گود میں ہے تو اس سے محبت نہ کرو، مگر اس ایام میں مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے بہت صحیح مسئلہ ہے، اس میں مانگ سکتے ہیں۔ ابھی تابوت نکلے گا، علی کی تابوت کون کے مانگیں گے؟ نہیں مانگ سکتے۔ اور شب قدر ہے، یہ جو یہ دن چل رہے ہیں اس میں ہم نے اس شب قدر رات بھر ملاقات کی بات کی ہے، مانگ سکتے ہیں۔ جب آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ذاتی ہے، یہ آپ کی ذاتی ہے، مگر کر سکتے ہیں۔
یہ تھا کہ نظر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو گزر چکے بھائی نظر تو کر رہے ہیں آپ کچھ آپ گناہ کوئی کر رہے ہیں نظر کر سکتے خوشی نہیں بنا سکتے اور دیکھیے ایک معصوم ایک بہت جواب دے رہا ہوں میں آپ کو ایک معصوم کی لازم ہے سفر میں سفر میں معصوم کی لازم ہے اور ہم مناتے ہیں جہاں خوشی اور غم ٹکرا جائے فیصلہ ہے جہاں خوشی اور غم ٹکرا جائے تو ہم غم کو مقدم کریں گے نہ کہ خوشی کو غم کو مقدم کر دیں تو کر سکتے ہیں مگر جو چیزیں ہمارے چلی آ رہی ہیں جو ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا کلچر نہیں ہے ہم نظر کرتے مگر ہمارا کلچر ہے وہ ایرانی کلچر ہے میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ایرانی نوروز جو ہے وہ ایرانیوں کا پروگرام ہے ایرانیوں کلچر ایرانیوں کی عید ہے اور ہم نظر کرتے بولا جانا بہتر اب آئیے شب قدر کو ترک کرنا یہ بات ہوئی اور گفتگو سنیے تو اعلیٰ پیمانے کی ایک ہے 19 شب 19 ایک شب 21 اور ایک شب 23 کیسے معلوم یہ شب قدر ہے کیسے معلوم کہ یہ شب قدر ہے کون بتائے گا شب قدر یہ ہے ہم اور آپ کو کیسے ہی ہوگا کہ کسی کو شب قدر 22 کو شب قدر 23 کو شب قدر کیسے اب آئیے دوسری طرح سننا عالم جان کو چلا جائے تو ان کے یہاں بھی شب قدر کون کون سی 23 21 23 27 29 دلی میں شب قدر وہاں معصوم سے کسی نے پوچھا زبان نہیں کہ کیسے معلوم چلے کہ شب قدر کیا ہے کون سی تاریخ میں شب قدر ابھی آپ معین کر دیجیے شب قدر کہ آج ہے تو آج کے بعد لوگ نظر نہیں آئیں گے آج ہی کریں گے اتنی بات 6 دن کی نماز پڑھیں گے جب 23 کو ہے نا فکس کر دیا ہم نے شب قدر کی 3 دنوں میں ایک دن کر لیا اب ہم اور آپ شب قدر میں جا کے اور بات ہے اسی طرح معصوم سے سوال کیا ہے معصوم نے جواب دیا نہیں معصوم کو حدیث کا نہیں ہوگا معصوم نے کیا کہا جاؤ ان دنوں میں شب قدر ہے اور لوگ گئے عبادت کرنے لگے تو معصوم نے سوال کیا یہ دن کو بتا رہے ہیں ایک دن کو نہیں بتا رہے ہیں ایک علم ہے معصوم کو علم ہے یہ دل کیوں نہیں اسی لیے تاکہ مخلوق کے خدا عبادت ادا کر سکے لیکن شب قدر میں ہم اور آپ سو جاتے ہیں شب قدر لفظ سوچیں آپ کو جاگنا ہے آپ کو عبادت کرنا ہے آپ کو استغفار کرنا ہے آپ کو نماز انجام دینا ان مہینے سے یہ جو شب قدر سے کچھ درد نہیں ہو سکتا یہ 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں عزیزان گرامی فرشتے آتے ہیں اب آپ کہیں فرشتے آتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا مگر آتے ہیں پر قرآن کہہ رہا ہجوم کا ہجوم آتے ہیں لگاتار آتے سلسلہ جاری رہتا ہے آتے رہتے ہیں آپ گھر سے نکلے نظر نہیں آئے فرشتے بھائی فرشتے بھی اسے ہی نظر آئیں گے تو فرشتے ایسا ہو تو اسے نظر آئیں گے فرشتے آتے رہتے قرآن کہہ رہا ہے اب دیکھیے قسمت لکھی جاتی ہے قسمت لکھی جاتی ہے اب ہے تاریخ شب قدر میں قسمت بدلی جاتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس پریشان ہیں روزی نہیں قسمت لکھی جاتی ہے فرشتے لکھتے ہیں پڑھیے تو لکھی جاتی ہے اب کچھ لوگ اور آئے اب پہلے سے لکھی ہوئی ہے
لکھی جانے سے مراد یہ کہ لکھی جاتی ہے جب آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے اور شب قدر میں دعائیں کریں گے تو آپ کی جو مقدر میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اگر آپ مانگیں گے. معصومین علیہ السلام عبادت کیا کرتے ہیں, رات رات بھر عبادت کرتے ہیں, سجدہ کیا کرتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. تو شب قدر اچھا پھر اس کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس میں اعتراض کرنا کو بتائیے 6 دن کی نماز پڑھیں گے تو 6 دن کی نماز کے لکھی کی نہیں ہے. سن لیجیے آپ, ہم نے آج تک ایران میں 6 دن کی نماز نہیں پڑھی, جتنے سال ہے 6 دن کی نماز نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی وہاں 6 دن کی نماز ہے, 7 دن کی قضا ہو سکتی تھی, 8 دن کی بھی قضا ہوئی ہوگی, 9 دن کی, 10 دن کی, پتہ نہیں کتنی قضا ہے, 6 دن کی کیوں سوچنے لگا. علی نے کہا تاریخ میں یہ ہے کہ ہر شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنی ہے, ہر شب قدر میں مستحب نماز ہے, رات بھر جاگنا ہے, 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے, 100 رکعت پڑھنی ہے. اب ہم نے کیا کیا, فائدہ ہم نے کہا فائدہ قضا تو قضا ہے ہی ہے, تو ہم نے کہا مستحب کی جگہ 6 دن واجب سیٹ کر دیا. اب دستور چلا سرزمین ہندوستان میں, سرزمین پاکستان میں. ایک اور نے کہا کہ میری نماز قضا نہیں ہے, میری طرف سے کہا کہ نماز آپ پڑھ لو سکتی. کیسے آپ پڑھائیں گے تو قضا ہی پڑھائیں گے کیوں؟ تو 6 دن نماز کیوں 6 دن رکھی, اس لیے کہ تاکہ سوچ مل جائے 100 رکعت ہو جائے. پڑھ لیجیے آپ 2 رکعت کر کے نماز ہے 100 رکعت. جن کی نماز قضا نہیں مراد بھی جانے ہے اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھے, کتنی باریکی چیزیں علی جانے کے نام. ہم لوگ 6 دن کی نماز پڑھتے نہیں, 6 دن کی کم سے کم یقین ہے ہمیں 50 دن تو قضا ہوئی ہوگی. تو میں چھوٹی چیز 50 60 70 80 کہاں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوگی. اور اس نماز میں بھی ایک چیز ہے, اگر مولوی اگر مولوی تجربہ ہونا چاہیے, کم ہو تجربہ زیادہ ہونا چاہیے, تجربہ. اب ایک مولوی ہے 6 دن کی نماز 6 دن کی مطابق پڑھا دے تو کون نظر نہیں آئے گی. 6 دن پڑھا, اس میں کیا کرنا پڑتا ہے, اسے مولوی بھی اپنا دماغ لگاتا ہے کہ مستحب چیزوں کو تھوڑا سا ترک کر دیا جائے. اب 6 دن کی نماز کبھی کبھی اچانک ایسا ہوتا ہے کہ 1 دن کی نماز میری بھول ہو جاتی ہے, ایک وقت کی نماز پھر آدمی لوٹتا دوبارہ, تو 6 دن کی نماز ہے نہیں, مگر ہم 6 دن کی قضا نمازوں کا نام ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو نماز قضا ہے تو ہر شب قدر میں پڑھا کیجیے, ہر روز پڑھا کیجیے, اسی لیے پڑھا کیجیے تاکہ حساب ہمیں نہیں دینا, حساب آپ نہیں دینا ہمیں, اور آپ اپنا حساب کتاب چلے گا. اب ایام میں آزاد چلنا ہے. مولا کائنات خدا کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتا ہے کہ شب قدر تو نہیں ہے, شب قدر چل رہا ہے. اور جائیں گے انشاءاللہ, خدا عالم سے دعا ہے کہ کبھی انشاءاللہ عز میں پروردگار عالم ہوں تو کبھی سرزمین کوفہ میں جائیں. مسجد سے کوفے کا جو گھر ہے ملا ہوا ہے, تب ملا ہے. اور اس زمانے میں جب آپ جائیں گے تو تھوڑا سا فاصلہ لگے گا, مگر اس زمانے میں ملا ہوا ہے, ایک دروازہ کوفے میں جا کے کھلتا ہے. آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں کہ بیٹی کے گھر گئے جب میں
تاریخ ہر کے پاس جایا کرتے ہیں. جب آخری وقت ہوتا ہے تو انسان علم ہوتا ہے اور معصوم کو پہلے ہی علم ہوتا ہے جب خدا کی بات کرتے ہیں. کیا ہے جب اسے علاقے میں جائیں گے جہاں مسئلہ بنی ہے تو وہ بہت پرانی اور بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, اس کا ایریا بہت بڑا ہے. مولا کائنات کا جہاں گھر ہے وہ گھر بہت بڑا ہے. آپ سوچے علی کو علم ہے, بیٹی کے یہاں گئے, آفتاب کر رہے ہیں, دو نعمتیں نمک اور دودھ, نمک اور دودھ. اچھا پھر ایک چیز اور آ گئی, سنیے بہت اچھی ہے بات درمیان بات. یہ مولا بہت اچھا اعتراض کے سوال ظاہر نہیں کہ پہلے اعتراض کرتے یہ مولا کائنات اتنا دودھ لے کے کہیں سے آتے تھے کوفے کے ہر بچوں پر, آپ نے سنا تھا پیالے میں کاشے میں لے کے چلے جاتے تھے. اچھا روٹیاں اتنی لے کے جاتے تھے, آپ کیا سوال کرتے, اور پھر وہاں سے آتے بھی تھے اور پھر 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یہ کیسے تو وقت نہیں سکتا. دیکھو سامنے والے نے کہا, سامنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب سنیے, جب علی جایا کرتے تھے تو اس زمانے میں جس طریقے سے پانی کو لے جاتا تھا مشق میں, جیسے جواب کوئی دے نہیں پائے, جواب سب وہاں سے آ رہا ہے, اس لیے مشق لے جاتا تھا. اس میں مشق میں آپ نے سنا ہوگا روٹیاں چوریوں لے جاتے ہیں اور چہرہ چھپا لیا کرتے تھے, چہرہ چھپا لیا کرتے تھے. اور ہم جب دیں گے تو چہرہ دکھا کے دیں گے, اور آج کے زمانے میں سیلفی بھی لے لو, چہرہ چھپا کے جایا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب علی کو مولانا کی ضرورت ہوئی اور جب اشرف لائے تو بچے دودھ لے کر آ رہے تھے. کیسے یہ اس وقت تک بچوں کو معلوم نہیں ہے. جب ضرورت لگ گئی اور ایک دن کے بعد جب دودھ نہیں پہنچا, اب دوسری چیز ہوتی ہے, 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ہم اور آپ, ہم اور میری بہت اہم جواب ہے یہ, 1000 رکعت نماز پڑھو, ہم اور آپ, ہم انسان ہیں وہ معصوم ہیں, مگر ہم بھی 1000 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مستحب نماز کی شرط یہ نہیں ہے کہ مسجد جاؤ, مستحب نماز کے لیے شرط نہیں ہے کہ مسجد جاؤ, مستحب نماز کے لیے شرط نہیں ہے کہ مصلی بچھاؤ, مستحب نماز کے لیے شرط نہیں کہ سجدہ رکھو. مستحب نماز نگاہ سے بھی پڑھی جاتی ہے. چل رہے ہیں آپ, راستہ چل رہے ہیں, بولنا ہونا نہیں ہے, چل نماز پڑھتے ہیں, ایران پڑھتے ہیں بہت سارے, جا رہے پڑھتے, مگر مستحب کے لیے ہے, واجب کے لیے, اور ان کے لیے ہے جو کثرت سے نماز پڑھا کرتے ہیں, جو کثرت سے بات کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ 2 رکعت شکرانہ پڑھیں تو راستے ہی پڑھنے لگے, جو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں, جو کثرت سے بات کیا کرتے ہیں. مولا کائنات 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں, مستحب نماز کی جو ہے نگاہ سے پڑھ جاتی ہے. اب سوچیں جواب کیسا دیا گیا. بچوں کو دودھ مولا کائنات پہنچایا گیا, روٹیاں پہنچایا گیا. عزیزان گرامی سنیں گے کہ کون ایسا ہے آج کے زمانے میں جو اپنے قاتل کو جگا رہا ہے اور اپنے قاتل کو جگانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ تیرا مقصد کیا ہے, تیرا ہدف کیا ہے, تیرا ارادہ کیا ہے. کبھی آپ مسجد کوفہ کی اذان سن لیجیے. اس دور میں, اس زمانے میں جب اذان ہوتی ہے اور جیسے اشہد ان محمدا
مولا کائنات بیٹی گھر سے نکلے ہوئے تاریخ بتاتی ہے تو جنابوں کے رسول کو نہیں گھبرانا ہے، دستور ہوتا ہے، فطرت ہے، تقاضا ہے، جنسیت ہے، گھبرانے ہوتی ہے. جب کوئی حادثات پیش آتے ہیں دل بیٹھ جاتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے. بار بار مرغابیاں اڑ رہی ہیں مختلف، جنہیں آپ بطخ بھی کہہ لیں. سنیں گے ایمان میں مولا کائنات کا اپنا خیال ہے. معلوم کیوں شہید کیا گیا؟ عدل کی بنیاد، انصاف کی بنیاد پر مولا کائنات کو قتل کیا. مولا کائنات علی بن ابی طالب نے وہ عدل پیش کیا ہے تاریخ میں تو کسی نے پیش نہیں. عدل کی بنیاد مال غنیمت ہے، حق علی کا ہے، مگر لے جاؤ لے جاؤ علی جان کا. مولا کائنات کو سب سے زیادہ چیزیں جو پسند کی جاتی ہے آج کے زمانے میں ہم اور آپ اشتراک میں پڑھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے نہیں بہت دل خوش ہوتا ہے. سنیں گے خان بھائی بہت دل خوش ہوتا ہے پڑھتا ہوں. کھیتی باڑی کرنے کا وہ شوق، مزدوری کرنے کا وہ شوق، محنت کرنے کا وہ شوق. اور جب مولا کائنات محنت کیا کرتے تھے اور جو درہم و دینار آتے تھے مولا کائنات اس کی بھی روٹیاں خرید کر غریبوں مسکینوں یتیموں کو تقسیم کر دیا خدا کی قسم. مولا کائنات مرغابیاں دامن خان پکڑ لیا. مولا کائنات جانتے ہیں لوگوں کو غالی کا مقصد نہیں، آج خدا کی بارگاہ میں سنیں گے پرندوں کو علم ہو جاتا ہے، جانوروں کو اب جیسی مرغابیوں کو کیا اور مولا کائنات جانے نہیں جانا چاہتے ہیں. چار سے وجود لگا تو ایک جملہ کہا اے میرے لال حسن جب تک ان کے دانے پانی کا انتظام کرتے رہنا تب تک میرا نہیں. اگر دشواریاں ہو تو آزاد کر دو. آپ سوچیے جانوروں سے کیوں آئے مذہب کوفہ میں داخل ہوئے آزاد کرو. آزاد کرنے کے بعد اپنے دشمن کو جگایا اٹھایا. اس طریقے سے شیطان سوتا ہے، پیٹ کے بل سویا ہوا ہے، سینے کے بل سویا ہوا ہے، سینے کے بل ہوتی جب محراب عبادت میں علی آئے اور سجدے کے عالم میں ہے تو تاریخ بندہ کے ہر معصوم اس سے بڑا مسائل کا جو نہیں ہے پاس ہر معصوم کو امام حسین کو بھی کربلا میں تینوں تلوار خنجروں سے مارا گیا. ہر معصوم کو زہر سے مارا گیا، مگر علی کو مارا گیا تو زہر میں اور تلوار میں. یہ تلوار زہر میں ڈبائی گئی تھی، ڈوبی ہوئی تلوار. اگر یہ خون سمندر میں ٹپکا دیا گیا اس زہر کو جو علی کے لیے استعمال کیا تو جہاں تک لہریں جاتی ہیں وہاں تک کوئی جانور بچ نہیں سکتا. ضرورت کرو مولا کائنات کا اس تو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوا. عزیزوں اہل بیت میں قرآن ہے، اہل بیت میں قرآن ہے. امام حسن نے نماز پڑھائی، صحابی رو رہے ہیں، صحابی گریا کر رہے ہیں، صحابی آنسو بہا رہے ہیں. سنیں گے میں نے آج تک نہیں دیکھا ایسا گھرانا تاریخ میں جس کا دشمن تلوار سے وار کر کے بھاگ رہا ہو اور پکڑا گیا ہو تو علی نے کہا اسے شربت پلا دو. ایسا گھرانا نہیں دیکھا میں نے، اسے شربت پلاؤ. عزیزوں یہ اہل بیت پر کتنے مسائل ہیں. یہ وہی کوفہ ہے جہاں
तमाशा देखेंगे। अजीजों, दुआ करें, अली को वसीला बनाकर दुआ करें, शब कद्र में मांगे, अपने लिए नहीं बल्कि तमाम शियात हैदर इंतजार, तमाम मुस्लिम, तमाम मुसलमान, तमाम लोगों के लिए मांगे और अपने लिए मांगे, मगर सबसे पहले तमाम लोगों के लिए मांगे।